رب نے فرمایا موسیٰ کلیم کہ تم اس کو لے کے چلو، اور یہ پورا قافلہ لے کے بحر احمر کی طرف چلے، مقام طیہ کی طرف چلے، گویا مصر کی طرف چلے۔ تو پھر راستے میں جب صبح ہوئی، ساری رات چلتے رہے، فرعونیوں کو پتہ چلا تو یہ فرعون بھی ساتھ اپنا لشکر، یہ 6 لاکھ نفری ہے جو حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، 6 لاکھ، اور اس سے کئی گنا زیادہ وہ اپنی فوج اور لوگوں کو لے کے، جنگجوؤں کو لے کے پیچھے پڑ گئے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ ہیں، پیچھے معاملہ یہ ہے ہارون علیہ السلام علیحدہ ہو گئے ہیں، وہ اپنی پوجا پہ لگے ہوئے ہیں، اور یہ سامری آگے مزاور بن کے بیٹھا ہے، بتوں کی پوجا نہیں کرتا۔ ابھی تک سامری نے بتوں کی پوجا نہیں کی، وہ خود کو مسلمان اور موسیٰ کلیم اللہ کا امتی، ان کا ماننے والا ثابت کر رہا تھا۔ اسرائیلیوں کو بھی یقین تھا کہ جب ہے موسیٰ کا ماننے والا تو ان کی بات سچی ہوگی۔ نبی پاک کے غلاموں، اللہ نے کو طور پہ فرمایا موسیٰ بڑی جلدی کی، تیری قوم بگڑ گئی۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مولا میں تو تجھ سے آئین و قانون کا مسودہ لینے کے لیے جلدی کی، تیرے سے ہم کلام ہونے کا مشتاق تھا، میرے شوق نے جلدی کیا، میں رب سے کلام بھی کروں، رب سے آئینی مسودہ بھی لے لوں تاکہ میری قوم اس پر چلے۔ اللہ نے فرمایا جا، تیری قوم پیچھے بچڑے کی پوجا پہ لگ گئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام غضبناک ہو کر آئے۔ اب قرآن میں ہے موسیٰ علیہ السلام آئے تو سب سے پہلے آپ نے اپنے بھائی سے پوچھا، آپ نے سر پہ ہاتھ رکھا، بالوں کو پکڑا اور داڑھی کی طرف ہاتھ بڑھایا اور فرمایا کہ ہارون میں نے تمہیں کہا تھا کہ ان کی اصلاح کرنی ہے اور ان میں شامل نہیں ہونا، تم نے میری بات کو تسلیم نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا بھائی جان اپنا ہاتھ روکیے، یہ اسرائیلی کیا سمجھیں گے کہ یہ توہین ہو رہی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ میں نے ان کو روکا، مگر آپ نے کہا تھا کہ ان فسادیوں کی اتباع نہ کرنا۔ مجھے ڈر یہ تھا کہ اگر میں ان سے قتال کرتا ہوں، کیونکہ بغیر لڑائی کے قتال کے یہ سیدھے ہونے والے نہیں تھے، میں نے بہت بتیرا سمجھایا، بہت کافی کوشش کی، مگر یہ اس راستے پہ نہ سوائے جنگ کے اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ لیکن اگر میں جنگ کر لیتا، مجھے ڈر یہ تھا کہ آپ مجھے کہتے کہ تم نے اس قوم میں فساد ڈال دیا۔ جب موسیٰ نبینا کو اس صورتحال سے آگاہی ملی، ہارون علیہ السلام نے اپنی صفائی پیش کی، بھائی جان میں نے ہر کوشش کی مگر یہ نہ بدلے۔ آپ نے اس کے عذر کو قبول فرمایا، پھر سامری کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا سامری تو نے کیا کیا؟ صحیح صحیح بتا دے، اس قوم کو تو نے کیوں کر گمراہ کیا؟ یہ کس طرح بچڑا بنایا اور اس پہ لگا دیا؟ اے خدا کی پوجا کرنے کی بجائے، ان کی بندگی کرنے کی بجائے ایک ہاتھوں سے تراشے بچڑے کے پیچھے لگا دیا۔ سامری نے وہ سیدھی سیدھی باتیں بتا دی۔ اب مختلف روایات میں ہے، میں ان سب کا نچوڑ عرض کر رہا ہوں۔ وہ سامری نے کہا حضور، اور جس دن ہم بحر احمر سے پار ہو رہے تھے اور رب نے آپ کو حکم دیا کہ تم اپنے آسے سے دریا پر راستہ بناؤ، تو آپ نے آسا مارا، دریا پر تو 2 پہاڑ بن گئے اور ہم سب پار ہو گئے، اور پیچھے جو فرعونی لشکر آ رہا تھا تو وہ دریا کے اوپر آ کے رک گیا، اور اس وقت یہ منظر میں دیکھ رہا تھا کہ فرعون کی
فرعون کے گھوڑے کے آگے ایک شخص ہے، نہ وہ اسرائیلی ہے نہ وہ فرعونی ہے، کوئی اجنبی شخص ہے، اور وہ گھوڑی پر سوار ہے، اور وہ اپنی گھوڑی کو اس راستے پہ ڈال دیتا ہے، اور وہ تو آرام سے پار ہو جاتا ہے، لیکن فرعونی سارے غرق ہو جاتے ہیں، اور وہ شخص ہماری طرف آنے کی بجائے وہ دوسری طرف چلا جاتا ہے۔ اس وقت قیامت کا جو منظر تھا، سارے اسرائیلی تو اس طرف متوجہ تھے، اور وہ منظر تھا جہاں ماں بھی اپنی اولاد کو بھول جاتی ہے، وہ تو اس طرف مستغرق تھے اور وہ منظر دیکھ رہے تھے، مگر میں اکیلا ہی تھا، میرے ساتھ اور کوئی یہ منظر دیکھنے والا نہیں تھا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ جہاں اس گھوڑی کے قدم لگتے ہیں، سنب لگتے ہیں، تو وہاں پہ وہ ریتیلی زمین، پتریلی زمین سبزہ اگا دیتی ہے۔ میں سمجھ گیا یہ وہی جبریل ہے جو نبیوں کے پاس آتا رہتا ہے۔ اے موسیٰ نبی، میں نے اس نشانوں والی جگہ سے مٹی اٹھائی اور میں نے محفوظ کر دیا۔ میں انتظار میں رہا، اس قوم کے خیالات سے آگاہ تھا کہ اس واقعے کے بعد بھی مصر جاتے راستے میں آپ سے مطالبہ کر رہی تھی، موسیٰ نبی ہمارے لیے بھی ایسے حسین جس طرح مصری خدا بنا کے ان کی پوجا کر رہے ہیں، ہمارے لیے بھی خدا بنا دے اور ہم بھی اس کی پوجا کریں گے۔ میرے دل میں اسی وقت سے یہ خیال تھا کہ یہ قوم یہ فرعونیوں کے ساتھ رہ رہ کر بتوں کی پوجا کی طرف میل ہو گئی ہے۔ بس آپ گئے 30 دن کے لیے، آپ 30 دن تک نہ آئے اور زیادہ دن ہونے لگے تو میں نے ان کو اس طرح رغبت دی، میرے دل نے یہ بات بنائی کہ ان سے سونا لے کر بچڑا بنایا جائے، اور پھر اس بچڑے کو تیار کر کے وہ میرے پاس جو مٹی ہے تجربے اور مشاہدے کے لیے میں نے اس میں ڈالنا چاہا کہ دیکھیں اس سے کیا ہوتا ہے۔ بس میں نے اس کے نتنوں سے وہ مٹی ڈالی تو وہ تو بچڑا بن گیا، وہ بولنے لگا۔ اے اللہ کے نبی، میں نے تو بس اتنا کیا ہے، میں نے کیا کیا ہے؟ بس اتنا کیا ہے۔ تو پھر ساری قوم اس پہ لگ گئی، میں نے پوجا نہیں کی، میں تو مزاور بن کے بیٹھا۔ اللہ اکبر۔ آپ کو پتہ ہے کہ موسیٰ علیہ نبی جی نے اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا۔ آپ نے فرمایا کہ بات سن کہ نکل جا، فَاذْهَبْ، نکل جا، بس تیرے لیے اس زندگی میں یہ سزا ہے، أَن تَقُولَ لَا مِسَاس، کہ تو یہ کہتا پھرے گا اور مجھے ہاتھ نہ لگاؤ، اور مجھے نہ چھونا، اور مجھے نہ چھونا۔ ہوا کیا؟ اللہ کے نبی کی یہ دعا، یہ کلمہ، یہ بات، یہ بد دعا سمجھے، یہ ناراضگی کے الفاظ سمجھے، اللہ کے نبی نے اس عمل کو جب سنا تو ان کو جو سزا دی، فرمایا اب میری طرف سے یہ ہے تیری سزا کہ تجھے وہ بیماری لگے گی کہ تو کہے گا مجھ سے دور ہو جاؤ، مجھے ہاتھ نہ لگا۔ یہ سامری کو ایسی بیماری لگی، جو بھی ان سے اپنا یا غیر ہاتھ ملاتا، جسم سے جسم لگتا، تو اس کو 15 دن کے لیے تیز بخار ہو جاتا تھا، اس سامری کو بھی اور اس ہاتھ لگانے والے کو بھی۔ اس لیے وہ خود گھبرا جاتا کہ دور ہو جاؤ، میرے قریب نہ آنا، مجھے بھی تکلیف میں ڈالو گے، تم بھی تکلیف میں رہو۔ حتیٰ کہ وہ اپنی بیوی سے بھی دور ہو گیا، اولاد سے بھی دور ہو گیا، خاندان سے دور ہو گیا، دوست و احباب سے دور ہو گیا، اور وہ جنگل میں رہنے لگا، یہاں تک کہ وہیں تڑپتے تڑپتے
کرتے وہ مر گئی۔